نصیر اپنی ٹیلرنگ شاپ پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا۔ وہ بڑا اچھا ٹیلر تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ شہر کے بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی اس سے کپڑے سلوانے آتے تھے۔ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام یاسر تھا۔ وہ بھی ٹیلر تھا، لیکن اس کی شاپ نہیں تھی، بلکہ وہ مختلف ٹریڈرز کے کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ نصیر کے پاس آ گیا۔ دونوں بڑے گرم جوشی سے ملے۔ یار تم اتنے دن کہاں رہے؟ نصیر نے اس سے پوچھا۔ بس یار اچانک ہی دوستوں کا پروگرام بن گیا اور اسی وقت ہم لوگ روانہ ہو گئے، اس نے کہا۔ بتا کر نہیں گئے تم؟ نصیر بولا۔ کب آئے واپس؟ کل ہی آیا ہوں۔ گاؤں میں سب خیریت ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ یار اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ہاں بولو، کیا میرے پاس کام کرنا ہے؟ نصیر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں یار، اس نے جواب دیا۔ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ نصیر مسکرایا۔ یاسر وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ نصیر نے اسے کام دے دیا۔ وہ دونوں مختلف موضوعات پر بات چیت بھی کرنے لگے۔ دکان کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت اترے۔ وہ دونوں شاپ کے اندر آ گئے۔ نصیر نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، جی کپڑے سلوانے ہیں۔ جی ضرور سیئیں گے آپ کے کپڑے۔ نصیر کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کریں۔ نصیر مسکرا کر ان سے بولا۔ ہمیں کپڑے سلوانے ہیں، بوڑھے نے کہا، لیکن سوٹ زیادہ ہیں۔ وہ بولا، سب سل جائیں گے جناب، لیکن جلدی بھی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، جلدی سل جائیں گے۔ 40 سوٹ ہیں اور 1 ہفتے میں چاہیے۔ بوڑھے نے اسے کپڑے کا سائز اور ایڈوانس پیسے دے دیے۔ پھر وہ اور بوڑھی عورت واپس چلے گئے۔ لو بھائی یاسر، اب خوب کام کرو، نصیر نے کہا۔ ہاں یار، کافی کام آ گیا ہے، یاسر بولا۔ بس اب رات دن کام کرنا پڑے گا۔ کر لیں گے یار۔ اس کے بعد انہوں نے واقعی رات دن کام شروع کر دیا۔ نصیر کو صرف ان بڑھیا کا آرڈر ہی نہیں پورا کرنا تھا، بلکہ اور گاہکوں کے کپڑے بھی دینے تھے۔ اب وہ لوگ رات دیر تک کام کرتے تھے۔ ایک رات تقریباً 3:30 بجے انہوں نے دکان بند کی اور اس اسٹاپ کی طرف چل پڑے جہاں رکشے مل جاتے تھے۔ یہ رکشے کئی سواریوں کو کم کرائے پر ایک ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ لوگ ایک ایسی جگہ سے گزرنے لگے جس کے دائیں طرف قبرستان تھا۔ وہ دونوں رک گئے۔ سنو، ایک نسوانی آواز آئی۔ ادھر دیکھو، میں یہاں ہوں۔ وہی آواز اوپر کی طرف سے آئی۔ ان دونوں نے اس جانب دیکھا۔ درخت پر ایک عورت بیٹھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ کون ہو تم؟ یاسر نے اس سے پوچھا۔ عورت ہوں، وہ ہنسی۔ چلو شاید چڑیل ہے، نصیر نے یاسر سے سرگوشی
کی۔ وہ دونوں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے چلنے کی رفتار مزید تیز کر لی۔ اسی وقت قبرستان کی دیوار میں پھاند کر کئی خوفناک شکل کی بلائیں ان کے سامنے آ گئیں۔ وہ رک گئے۔ اس طرف بھاگو، یاسر نے نصیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ دونوں بھاگنے لگے۔ بلائیں شور مچاتی، کہکہے لگاتی، چیختی چلاتی ان کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے مین روڈ پر آ گئے۔ بلائیں پیچھے ہی رہ گئی تھیں۔ وہ اسٹاپ پر آ گئے اور رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اگلے روز انہیں پتہ چلا کہ اس قبرستان میں کچھ بدروئیں رہتی ہیں جو اکثر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کبھی رات کے وقت اس راستے سے نہیں گئے۔